الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب من شئت فإنك مفارق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے فضل خاص سے الحمدللہ حرمین شریفین کا سفر مکمل کروایا. الحمدللہ پورے حلقے کے لیے، آپ حضرات کے لیے، سب کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دی. اللہ شرف قبولیت بخشے اور ان دعاؤں کا ظہور فرمائے. حرمین شریفین سے محبت ایک مومن کا فطری تقاضا ہے. اگر فطرت سلیمہ ہو، انسان کی فطرت سلیمہ ہو، خراب نہ ہو گئی ہو، تو اس کو حرمین شریفین سے عشق اور محبت ہوگی. اگر فطرت خراب ہے، کسی وجہ سے اس کی فطرت خراب ہو جائے، تو پھر تو انسان اپنے ماں باپ، وہ ماں جس کا دودھ پیا ہوتا ہے، جس کے پیٹ میں پلتا ہے، گود میں کھیلتا ہے، اس کی بھی نافرمانی میں اتر آتا ہے، والد کی نافرمانی میں اتر آتا ہے جب فطرت خراب ہو جائے. اگر فطرت سلیم ہو تو پھر اللہ رسول پر فدا ہو جاتا ہے. آج اللہ رسول کی محبت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے ہماری فطرت خراب ہو چکی ہے. یاد رکھو، گناہ انسان کی فطرت کو خراب کرتا ہے، کیونکہ گناہ غیر فطری عمل ہے. گناہ غیر فطری عمل ہے، فطری عمل نہیں ہے. اس کو منکر کہتے ہیں. قرآن اور حدیث میں گناہ کو منکر کہتے ہیں. منکر معنی اجنبی چیز، ہمارے لیے وہ اجنبی ہے، ہمارے جسم کے لیے بھی، ہماری روح کے لیے بھی. اور نیکی کو معروف کہتے ہیں. معروف تعارف والا، جس کے ساتھ واقفیت ہے، ہماری جسم کی بھی واقفیت ہے اور روح کی بھی واقفیت، اس کو معروف کہتے ہیں. نہ تو انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اس کے جسم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کی روح کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. یاد رکھو، انسان اگر نیکی پر عمل کرتا ہے تو اس جسمانی طور پر بھی صحت مند رہتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی صحت مند، کیونکہ معروف کر رہا ہے وہ چیز جس کا تعارف پہلے سے ہماری جان میں اور ہمارے جسم میں موجود ہے. نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ جو سر مٹی کا ہے، یہ مٹی کا سر، یہ پہلے سے یہ فطرت رکھتا ہے کہ اس کو رب کے سامنے جھکایا جائے. اس سر میں، یہ جب بنایا گیا تھا سر، اللہ نے سر بنایا
یہ بنایا اس لیے تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرے، یہ بنایا اس لیے تھا، یہ پاؤں بنائے اس لیے تھے کہ میری راہ میں چلیں، میرے گھر کا طواف کریں، یہ زبان بنائی اس لیے تھی کہ اس سے میرا ذکر کریں، یہ آنکھ بنائی اس لیے تھی کہ میری قدرت کے نظارے دیکھیں، میرے گھر کو دیکھیں، رسول اللہ کی گنبد خضرا کو دیکھیں، میرے پیغمبر کو دیکھیں، میرے دین والوں کو دیکھیں۔ یہ فطری، ان چیزوں میں، ان اعضاء میں فطری طور پر چیز رکھی ہے، لہذا جب یہ سر سجدہ کرتا ہے، فطری کام کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے، سر بلندی آتی ہے، سر بلندی، یعنی مولا کے سامنے سر جھکانے سے سر بلند ہوتا ہے۔ لہذا اس دنیا میں انہی کے سر بلند ہوئے جن نے اس سر کو مولا کے سامنے جھکایا۔ یہی خصوصیت صحابہ اکرام کی تھی، ورنہ صحابہ اکرام کو مکہ والے کیا سمجھتے تھے؟ یہ پتہ نہیں ان کی دماغ کو کیا ہو گیا، پورا عالم ایک طرف ہے، یہ چند ایک طرف، اور یہ نعرہ مارا انہوں نے غزوہ احد میں، نعرہ مارا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں، کیونکہ ہم سجدہ کرتے اس کو، تم نہیں کرتے، تم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہو، لنا عزا ولا عزا لکم۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں؟ میں کہا تم جواب دو، یہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، عزا بت کو، تو چند دنوں کے بعد جس کو ٹوٹ جانا تھا، جس کے پرخچے صحابہ نے اڑانے تھے رسول اللہ نے، جس کے اشارہ کر کے جن کو گرانا تھا، کچھ عرصے کے بعد اس فانی خداؤں نے ختم ہونا تھا، اس کا نعرہ مار رہے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم۔ اب مولا کے سامنے سجدہ کرنے والے کیا جواب دے؟ رسول اللہ کے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا نہیں۔ سر بلند ہوئے، وہ سارے بت ٹوٹے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیسے کے ساتھ، سیسا ہوتا ہے نا، سیسا، سیسا پلائی دیوار جس کہتے ہیں، یہ گولی کے سامنے سکہ ہوتا ہے، اس کو سیسا کہتے ہیں۔ یہ سیسا پگھلا کر شیطان نے، سیسا پگھلا کر ان بتوں کی، اور وہ جہاں پر وہ ذبح کرتے تھے، وہ جو خاص قسم کی وہاں پر پتھر لگے تھے، ان کی جڑوں میں ڈالا تھا کہ اکھڑے نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی کا اشارہ کرتے تھے، وہ دلام سے نیچے گر جاتا، اشارے سے، اشارے سے اشارہ کرتے، دلام سے گر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سر بنایا ہے یہ اپنے لیے بنایا، غیروں کے لیے نہیں، غیر کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے۔ جب غیر کے سامنے جھکا ذلت ملی ہے، جب مولا کے سامنے جھکا کیونکہ وہ منکر تھا، یہ معروف ہے، معروف ہے۔ اس آنکھ کا استعمال آپ قرآن پر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے دیکھ کر، اس کی آنکھ کی جو روشنی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 80-90 سال کی عمر میں 10 سپارے روزانہ تلاوت کرتے تھے، اور ان کی آنکھ اتنی تیز تھی کہ اس گیٹ سے اس گیٹ سے کوئی شخص اور پہچان لیتے تھے کہ وہ فلاں آ رہا ہے، کیونکہ فطرت ہے۔ اور اگر اسی سے گند دیکھو تم، یہ آنکھ کمزور ہو جائے گی، اس میں ضعف آئے گا، رو بھی تڑپے گی، آنکھ بھی خراب ہوگی۔ یہی کان سے اچھی بات سنتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اگر اچھی باتیں کان سے سنی جائیں جس سے روح خوش ہو تو کان کی سماعت بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کو معروف کہا ہے کہ معروف جس سے جسم اور روح دونوں کو معرفت ہے، اور منکر گناہ منکر ہے، یہ جب بھی انسان کرے گا جسم کو بھی اذیت ہوگی، وہ وقتی ایک نشہ ہوتا ہے جو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وقتی مزہ، یہ ایسے مزہ ہے جیسے خارش کا مزہ ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھو، یہاں بھی ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، کہ کسی کو خارش اور خوب ملے، بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن جسم کا کیا حال ہوتا ہے؟ خون چلنا شروع ہو جاتا ہے، بیمار۔ یہ گناہ کا مزہ خارش کے مزے کی طرح ہے، تو اس کا علاج خارش کرنا نہیں ہے، اس کا علاج دوا لگانا ہے۔ گناہ کا علاج
توبہ کرنا ہے، تب یہ خارش ختم ہوگی، ورنہ یہ خارش جسم کو ادھیڑ دے گی تیرے، ایک گناہ سے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا، یہاں تک کہ گناہوں کے اندر غرق ہو جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ایمان بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، پھر روتا ہے، اوہ بڑا اچھا وقت تھا، اوہ یہ کیا کر دیا میں نے۔ وقت پھر واپس نہیں آتا، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے پھر بھی، لیکن وہ چیز نہیں ملتی، پھر اس کے لیے بڑی تقدو کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ منکر تھا منکر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں کی داڑیاں نکلی، جسم پھاڑ کر آئیں، بال نکلے بڑے ہوئے تو جسم پھاڑ کر آئے، مونچھیں نکلی پھاڑ کر آئے، لیکن تم میں کو کہہ سکتا ہے کہ جب میری مونچھیں نکل رہی تھی، داڑھی نکل رہی تھی، یا بغل کے بال نکل رہے تھے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ سوئی کی طرح باہر نکلے، میرا چمڑا اس نے پھاڑ دیا۔ ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، میری مونچھیں بھی آ گئی تھی اور میری داڑھی بھی آ گئی تھی، مجھے تو بالکل پتہ نہیں چلا۔ چلو سر کے بال تو ماں کے پیٹ سے انسان میں ہوتے ہیں، باقی بال تو بعد میں آتے ہیں، لیکن انسان کیوں؟ اس لیے کہ اس بال کو تمہاری کھال کے ساتھ معرفت اور دوستی ہے، اس لیے اس کے نکلنے سے تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس بال سے بھی باریک کوئی چیز باہر سے تمہیں چبا دی جائے، تم چیخ مارو گے، ہے یہ کیا تم نے یار چیز مجھے چبا دی۔ انہوں نے کہا یہ تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تجھے کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ کیونکہ وہ منکر ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے دل اپنے لیے بنایا ہے، اگر اس میں مولا آئے گا تو تجھے چین آئے گا، غیر اللہ آئے گا تو تکلیف میں مبتلا۔ اس لیے قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو معروف کہا ہے کہ بھائی یہ ایسی چیز نہیں ہے کیوں تم مشقت محسوس کرتے ہو، یہ صرف نفس اور شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہو کیسے نماز پڑھیں، کیسے نیکی کریں، یہ تو تمہاری فطری چیز ہے۔ کسی کو بخار ہو جائے تو اس کی میٹھی چیز کڑوی لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار بخار کا علاج کراؤ، ورنہ تو میٹھی چیز تو بڑی مزدار ہے، تو بڑے مزے لے کے کھاتا تھا، تجھے تو یہ برفی بہت پسند تھی، احمد آباد کی برفی جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، فلاں جگہ کے لڈو، فلاں جگہ کی فلاں چیز، حیدرآباد کی ربڑی ربڑ کی طرح ہوتی ہے۔ اب آپ کو اچھی کیوں نہیں لگ رہی؟ کیونکہ آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔ مجھے نیکی اچھی کیوں نہیں لگ رہی؟ ہماری روح کو بخار ہے، کسی شیخ اور بزرگ سے اس کا علاج کراؤ، جب علاج ہو جائے گا تو پھر ہر شے سے تجھے محبت اور پیار ہوتا جائے گا، تجھے نماز میں مزہ آئے گا، قرآن میں مزہ آئے گا، پھر اللہ رسول کے گھر جانے کی طلب بھی تیرے اندر پیدا ہوگی۔ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے پٹواری مرید ہوا، پٹواری تھا مرید ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ جو آدمی مستقبل میں اللہ نے جس کو اپنا پیارا بنانا ہو، وہ گناہ کی حالت میں بھی ایسے کام کرتا ہے کہ بعد میں اس کا مداوع کر سکے۔ جیسے فضیل بن عیاض تھے، ڈاکو تھے، ڈاکے مارتے تھے فضیل بن عیاض، بڑے مشہور ڈاکے تو اپنے زمانے کے، دنیا ڈرتی تھی ان سے، قافلے ڈرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے؟ پورے سامان کی فہرست جو لوٹا جاتا ہے فہرست لکھواتے تھے کہ بھئی کون سا قافلہ تھا، کیا تھا، کس جگہ کا تھا، کس سے کتنا سامان لیا، پورا لکھتے ہو، پھر اس کو ڈاکوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو ایک قاری صاحب تو ایک دفعہ حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا، تو ایک قاری صاحب نے کہا یار تم مجھے بھی لے جاؤ۔ مسئلہ چل رہا تھا فضیل بن عیاض رستے میں لوٹتا ہے، اس کا کیا کرے؟ انہوں نے کہا یار ہمارے پاس تو کوئی ایسی فوج نہیں ہے، پہلے زمانے میں بہت یہ ہوتا تھا، حجاج کی تاریخ پڑھیں، بلکہ اس سے پہلے مجھے یاد آیا کہ ایک ترکستان کے ایک شخص تھا، اس نے اپنے 100-200 سپاہی بنائے ہوئے تھے صرف اس کام کے لیے کہ حاجیوں کے قافلوں کو حرم پہنچانا ہے۔ وہ ذمہ دار آدمی تھا، اللہ نے کافی زمینیں دی تھی اس کو، تو وہ جن دنوں میں قافلے تو پھرتا رہتا تھا ایسے ہی، یعنی پورے ان راستوں کے اوپر اپنی فوج لے کر اور حاجیوں کو پہنچاتا تھا۔ تو جتنے بھی دنیا سے حاجی آتے تھے اطراف عالم سے، اس کو سب پہچانتے تھے اور اس کے شکر گزار ہوتے تھے۔
کیونکہ ڈاکو سے بہت ڈرتے تھے ان سے۔ تاریخ نے عجیب بات لکھی کہ اس کا انتقال ہو گیا ترکستان میں، ترکستان بخارا سمرقند، وہاں جا کر وہاں اس کا انتقال ہو گھر میں، تو اس نے وصیت کی کہ مجھے، چونکہ میں پوری زندگی حرم کے مسافروں کی خدمت کرتا رہا ہوں، میری وصیت ہے اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے حرمین شریفین میں دفنایا جائے۔ آپ حیران ہو جائیں گے میری بات سن کر کہ لوگوں نے اس کا جنازہ پیدل لے کر چلے ترکستان سے حرم تک۔ تاریخ پر حیران ہو، جب کسی بستی میں جنازہ پہنچتا تو بستی والے پھر لے کر آگے جاتے، وہ ملک والے آگے لے کے جاتے، پھر لے کے جاتے، یہاں تک کہ مکہ پہنچا، مکہ میں اس کے جنازے کو طواف کرایا، اور مدینہ شریف میں پیغمبر اسلام کے قدموں کی طرف باہر کی طرف وہ شخص دفن ہے۔ تو مشورہ ہوتا فضیل بن عیاض سے کیسے بچا جائے، کیا کیا جائے؟ ایک قاری صاحب آگے، انہوں نے کہا جی مجھے لے چلو تم۔ اللہ والے قاری صاحب تھے، اللہ والے قاری صاحب تھے، قرآن کسی اور انداز میں پڑھتے تھے۔ کتنے قاریوں کا لکھا ہے ہندوستان کے، قرآن پڑھتے تھے تو راہٹ خود چلنا شروع ہو جاتا تھا اور پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا، بیل گاڑی کی بھی ضرورت، بیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہوں نے کہا مجھے لے چلو۔ انہوں نے کہا یار آپ کیا کرو گے، آپ تو کمزور سے بندے ہو، ہر روز مسجد میں قرآن پڑھتے رہتے ہو، آپ وہاں تو تکڑا بندہ چاہیے، یا چلو اس کی کوئی فوج ہو۔ انہوں نے کہا نہیں تو مجھے لے چلو، میں ذمہ دار ہوں، اگر ڈاکہ پڑ جائے تو میں ذمہ دار۔ خیر وہ چلیں گے۔ وہی ہوا، راستے میں فضیل بن عیاض پہنچ گئے۔ پہلے گھوڑے آتے تھے، اچھے چکر لگاتے، قافلے گرد گرد، پھر للکارتے، مال سے سب الگ ہو جاؤ جو۔ پھر فضیل بن عیاض خود آتا، پھر حکم جاری کرتا، جس کو مزاحمت کرتے ان کو قتل کر دیتے، نہ مزاحمت کرتے تو ان سے سامان لے کر ان کو جانے دیتے۔ تو جب قاری صاحب نے یہ دیکھا تو قاری صاحب نے تلاوت شروع کر دی۔ رات کا اندھیرا ہے، جنگل کا ماحول ہے، قاری صاحب تلاوت شروع کر دی، اور یہ آیت شروع کیا لم یان الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل مولا کے نام سے ڈر جائے۔ تو 4 بار جو یہ دہرایا تو فضیل بن عیاض شدت سے جذبات سے کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا، وقت آ گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی وقت فضیل بن عیاض نے توبہ کی، ولیوں کے سردار بنے۔ وہ چونکہ لکھتے تھے تو پھر سارے جگہوں پر گئے، یا تو ان سے معافی کرائی یا ان کو پیسے دے کر معاوضہ دیا اور ان کو راضی کیا۔ پھر اتنے بڑے بزرگ اور اللہ والے اپنے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے پردادا استاد ہیں، استادوں کے استاد کے بھی استاد ہیں، اور سفیان بن عیینہ جن نے 4 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور 70 حج جنہوں نے کیے ہیں، سفیان بن عیینہ نے 70 حج کیے۔ جب 70واں حج کیا وہ فرماتے تھے ہر حج پر میں دعا کرتا ہوں عرفات میں، اللہ یہ آخری حج نہ بنانا، میں پھر آ جاتا ہوں۔ جب 70 حج ہو گئے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ 70 حج کر چکا ہوں، ہر سال حج مانگتا ہوں، اللہ مجھے شرم آتی ہے دعا مانگتے کہ پھر مجھے لے کے آنا۔ اسی سال حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ اتنے بڑے لوگ، تاریخ نے لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض اتنا بڑا ولی اللہ تھا کہ یہ دونوں بزرگ ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس ان کی خدمت میں آتے تھے، کہ اس ناز سے وہ لیٹے ہوئے تھے حرم میں کہ سر سفیان بن عیینہ کی گود میں تھا اور پاؤں سفیان ثوری کی گود میں تھا۔ اللہ نے اس مقام پر پہنچایا۔ تو یہ جو پٹواری تھا یہ بھی کیا کرتا، جس سے رشوت لیتا تھا لکھ لیتا تھا کہ میں نے فلاں سے اتنی رشوت۔ بعد میں اللہ تعالیٰ یا مچھے لے آئے، حضرت تھانوی رحم اللہ کی خدمت میں آ کر بیٹھ ہو گیا، توبہ کر لی۔ توبہ کی تو حضرت نے فرمایا کہ حقوق واپس کرو، معاف کراؤ۔ اب ایک ایک جگہ جا رہے ہیں، کسی 5 روپے لیے، 10 روپے، 50 روپے، اتنی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ سب کے پیسے واپس کیے۔ ایک مکان تھا 2.5 لاکھ کو زمانے میں، وہ فروخت کیا، وہ فروخت کر کے سارے، اور کرائے کے مکان میں رہنے لگ گیا۔
تو ایک دن حضرت کے پاس آ کر کہتا حضرت زندگی میں بہت پیسے آئے، بہت پیسے آتے تھے، کبھی بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ اللہ کے رسول کے در پر میں جاؤں، لیکن اب یہ حال ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، اس جذبے اور اس سے نیند نہیں آتی، میں ہر وقت تڑپتا ہوں کہ کب اللہ اور رسول کے در پر پہنچوں گا۔ کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، جب پیسے سے تو خیال نہ آیا، آج میں مقروض ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، آج مجھے یہ جذبہ سونے نہیں دیتا، مجھے تڑپاتا ہے۔ تو حضرت نے ہنس کے فرمایا بھائی جس کا معدہ خراب ہو اس کو اچھی خوراک ہضم نہیں ہوتی، جب معدہ صحت مند ہو جائے پھر اچھی خوراک وہ مانگتا ہے، مرغ مسلم مانگتا ہے، ہر چیز مانگتا ہے، پلاؤ بریانی مانگتا ہے۔ کہا کہ پہلے تمہاری روح بیمار تھی اس لیے اس کو صحت مند خوراک کی ہمت ہی نہیں تھی، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ ہر کی زکات کی۔ اب جب تمہاری روح صحت مند ہو گئی تو فطرت جاگ اٹھی، اللہ رسول کا عشق اب اس کو کھینچ رہا ہے۔ میرے دوست اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے با وفا لوگ کون ہیں؟ میں یرتد منکم عن دینی، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ جو بھی مرتد ہوگا قیامت تک اس کے مقابلے پر کون لوگ آئیں گے؟ سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اس قوم کو لائیں گے یحبہم ویحبونا۔ پہلی علامت بیان کی اپنے پیاروں کی اپنی کہ اللہ ان سے پیار کریں گے، وہ اللہ سے پیار کریں گے، عاشق ہوں گے اللہ رسول کے، کیا ہوں گے؟ اللہ رسول کے عاشق ہوں گے، ان میں عشق ہوگا، کیونکہ جب آدمی عاشق ہو جاتا ہے، اللہ رسول کا عاشق ہو جائے، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کو پٹا نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم دلائل کے انبار لگا دو، آسمان تک جا کے بھی دکھا دو، میں اللہ رسول کا در چھوڑنے والا نہیں۔ یہ جو چھوٹا نیک حاجی تہجد گزار ماں باپ، ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں اور ہمارے ایمان پھسلنے لگتا ہے۔ میرے دوست اگر عشق ہوتا تو کبھی تو ان کو کہتا یہ مردار ہے، میرے محبوب تو اللہ رسول ہے، ہو نہیں سکتا کہ ان پر کوئی ایسی عیب والی بات ہو۔ یہ محبت کی کمی کی وجہ سے پیغمبر سلام سے صحابی کو عشق تھا، ماں نے کہا اگر تو رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑے گا نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، ایسے میں مر جاؤں گی بھوکی پیاسی ننگے سر۔ دعا کہ اس نے ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو صحابی نے کیا تھا جو عاشق تھا، ماں کی محبت کو آڑے نہیں آنے دیا، نے کہا ماں 100 بار جی کے مر جا، میں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اللہ معاف فرمایا، عجیب حالت ہے ہماری۔ ہمارا تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے اور جواب یہ ہونا چاہیے کہ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، خزاں ہے، گمراہی کی خزاں چلی ہوئی ہے پورے عالم میں۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، تم کچھ بھی کر لو۔ یہی ہے، ہر زمانے میں ایسے اوقات آتے ہیں، یاد رکھو، ہر زمانے میں ایسے حالات آتے ہیں، آج یہ نہیں ہے۔ پوری دنیا پر کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے، تتاری آئے تھے پورے عالم اسلام پر غلبہ ہو گیا، تم دو دل والے کا یار یہ کیا ہے، یہ کیا کہاں گئے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ پھر وہی تتاری بھی اسلام میں غرق ہو گئے، سارے غرق ہو گئے، پھر دوبارہ اسلام ہر جگہ پر آ گیا، دوبارہ اسلام سب ختم۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ باطل اور کفر کبھی کبھی جھاگ اور پتوں کی طرح پانی کے اوپر چھا جاتا ہے۔ آپ کبھی جا کر دیکھیں منظر کی جہاں درخت بہت ہوتے ہیں تو اس کے پتے جب خزاں میں گرتے ہیں تو پانی کے اوپر چھا جاتے ہیں، پانی نظر نہیں آتا، سمجھ کہتے ہیں پتے ہی پتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ہم جاتے ہیں کہ پتے گل کے پانی میں ڈوب جاتے ہیں یا ہوا سے ادھر ہو جاتے ہیں تو پانی پھر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کبھی کبھی باطل ایسے آئے گا اور اس کے اوپر چھا جائے گا جھاگ کی طرح، گھبرانا نہیں، پھر حق ہوا چلے گی، پھر حق والوں کی ہوا چلے گی، حق کی ہوائیں چلیں گی، پتوں کو اور اس جھاگ کو ختم کر دے گا اور حق پھر ظاہر ہو جائے گا، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر زمانے میں
راک یحبہم و یحبونا، عاشق ہوتے ہیں، عاشق، کیسا رشتہ۔ حکیم الامت رحم اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ آتا ہے کہ مدینہ شریف میں آگ لگ گئی، لوگ آئے، حضرت آگ لگ گئی، آپ امیر المومنین تھے، اپنی قمیض دے دی کہ آگ میں ڈال دو، کہتے آگ میں ڈالی، آگ بجھ گئی۔ حکیم الامت تھانوی رحم فرمایا کہ بھائی کپڑا تو آگ کو جلدی پکڑتا ہے، یہ کیوں بجھ گئی؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ سینے سے لگی تھی، جس سینے میں اللہ رسول کی عشق کی آگ تھی، اس آگ کے سامنے اس آگ کی کوئی حیثیت نہیں، اس آگ کی کوئی حیثیت۔ یہ ہوا پھر جو تکڑی چیز ہوگی وہ ضعیف چیز کو نگل جائے گی، ختم کر دے گی، وہ نگل جائے گی، اس کو ختم۔ میرے دوست فرمایا یحبہم و یحبونا، پہلی علامت بیان کی، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے عشق قلب میں آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر محفوظ ہے، شخص محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ایمان نہیں چھین سکتی، جان لے سکتی ہے، ایمان نہیں چھین سکتی، ایمان نہیں چھین سکتی۔ ہر قسم کی تکلیف برداشت کرے گا، جان دے دے گا، زیادہ جان دے دے گا، جان دے دے گا تو شہادت کا رتبہ پائے گا۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ میرے دوست اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہرقل بادشاہ نے یہ پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ آیا کوئی مرتد ہوا ہے صحابہ میں سے؟ کہا کہ نہیں، پھر خود ہی تبصرہ کیا، کہا کہ ایمان جب دل کے رگ و ریشے میں گھس جاتا ہے پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ اور اس کا کمال ولی جناب نو اشد حب للہ، یہ کب گھستا ہے؟ جب اللہ رسول سے محبت اشد ہو جاتی ہے، اچھا اچھا غیر اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو ہم دل غیروں کو دیتے پھرتے ہیں بڑی خطرناک بات ہے۔ جب بعض بزرگوں نے تو اپنا مکاشفہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کی محبت میں مرے، قبروں میں بھی ان کے چہرے پھیر دیے گئے، اس لیے کہ بہت تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم ہے یہ دل غیر اللہ کو دینا، کیونکہ دل ہی تو مولا نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ میرا، یہ پایا تخت ہے میرا، اللہ کا پایا تخت ہمارے جسم میں دل ہے، یہ یہاں پر تجلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور یہاں آتا ہے۔ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہم نے سکینہ کا نور مومنوں کے دلوں پہ نازل کیا، سر پہ نازل نہیں کیا، دل پہ نازل کیا، دل میں وسعت ہے۔ یہ دل اتنا وسیع ہے کہ کائنات اس کے سامنے چھوٹی ہے، اتنا وسیع، کیونکہ وحی الہی، آپ قرآن سب کو یاد ہے چاہے تھوڑا یا زیادہ، لیکن پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وزن بھی برداشت نہیں کر سکتا پہاڑ، لیکن میرے آپ کے دل میں جتنا قرآن ہمارے اور آپ کے دل میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اتنا طاقتور ہے کہ اتنی قوت پہاڑوں کے اندر بھی نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے لیے بنایا ہے۔ جو چیز شاہ نے اپنے لیے بنائی ہو تو چیز کیسی ہوگی بتائیے؟ بولو بھائی، جہاں کوئی بادشاہ بیٹھتا ہے جو کچھ، وہ بلڈنگ کتنی مضبوط بنائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم میں سب سے وسیع، بہت وسیع ہے، اللہ اکبر، قلب بہت وسیع ہے۔ زمین آسمان کے من گنجم، مولانا رومی نے ایک حدیث کے ترجمہ کیا ہے، من گنجم در زمین و آسمان، میری ذات اور میری تجلی زمین آسمان میں نہیں سما سکتی۔ تجلی الہی ظاہر ہو، زمین آسمان میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے سامنے 70,000 پردے رکھے ہوئے تھے، 70,000 پردے۔ اگر وہ پردے نہ ہوتے، جہاں تک مولا کی نگاہ جاتی جل کے خاک ہو جاتا، اس کو روکنے کے لیے۔ اور آج سائنس بھی ثابت کر رہی یہ دھوپ سیدھی نہیں آتی،
یہ دھوپ بہت سے پردوں کے بعد آتی ہے، تب بھی کتنی گرم لگتی ہے۔ بیچ میں طبقہ آپ دیکھو، کبھی جہاز میں سفر کیا ہو تو وہاں جہاز جب 30,000 فٹ پر ہوتا ہے تو وہاں پر -50 ڈگری ہوتا ہے، -50 ڈگری، اتنی سردی، اتنے ٹھنڈ میں سے گزر کر دھوپ آ رہی ہے، لیکن پھر بھی کیا تباہی مچا رہی ہے۔ تو مجھے بتاؤ اس خالق کی تجلی کا کیا حال ہوگا۔ لیکن کیا فرماتے ہیں مولانا رومی، من گنجم در زمین و آسماں، میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، میری تجلی نہیں سما سکتی، اس میں طاقت نہیں ہے۔ لیک گنجم در قلوب مومنہ، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، اور اس کی بہترین مثال قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے، اس کا وزن لو انزلنا ھذا القرآن، یہ بھی تو تجلی الہی، اللہ کا کلام ہم پہاڑ پر نازل کرنے ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن مومن کے دل میں سمایا ہوا ہے یا نہیں؟ بولو، چیز سے بارے سمایا ہوا ہے؟ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی جس کو یاد ہے، کیا قل هو اللہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ کا کون سا وزن اٹھا سکتا ہے؟ تجلی ظاہر ہوئی تھی اللہ کی، تھوڑی سی تجلی، پوری ذات کی تجلی بھی نہیں، تھوڑی سی تجلی۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا مجھے دیکھنا میری تو تجلی برداشت نہیں ہوگی۔ کہتے نیچے تک کوہ طور پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے، نیچے تک پھٹ گیا تھا، اس کی جڑ تک تجلی کی اور جلا دیا۔ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جو 40 آدمیوں کا اکیلا کام کر لیتے تھے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پھر اس تجلی کا اتنا اثر موسیٰ علیہ السلام پر تھا کیونکہ نور میں خود بھی نہا گئے، تو وہ جو ٹاٹ پہنی ہوئی تھی نا، ٹاٹ پہنتے تھے، ٹاٹ کا ایک کمبل تھا، کمبل کا نقاب بنا لیا تھا، ایسے نقاب بنا لیا، کیونکہ اگر کوئی اس بغیر اس کے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اس کی آنکھ چلی جاتی یہاں سے، یعنی ان کے چہرے پر اتنا اثر تھا اس تجلی کا، جو تجلی موسیٰ علیہ السلام پر آئی۔ پار تو پھٹ گیا لیکن آپ برداشت کر گئے، لیکن بے ہوش ہو گئے ایسے۔ بلکہ مولانا رومی نے واقعہ لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں دیکھوں وہ خدا کا نور اور تجلی کیسی آپ کے چہرے پر، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھا ہے، جن آنکھوں میں وہاں کے جلوے سمائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی آج سے اللہ کی مولا کیا عجیب تھی کہ میں تو نہیں دیکھ سکی کوئی طور پر جو واقعہ ہوا، لیکن میں وہ تجلی کا جو اثر آپ کے چہرے پر دیکھ سکا۔ نہیں تجھے نقصان ہو جائے گا، نہیں خاص مدت کے بعد اس کو میں کھولوں گا، کیونکہ فوری ایک چیز کا اثر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتی ہے وہ چیز۔ نہیں مانی، ضد کر لی۔ صفورہ، حضرت کی اہلیہ کا نام حضرت صفورہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت صفورہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، 10 سال بیوی کی شرط لگائی، 10 سال میری خدمت کرو گے۔ آج اگر کوئی سسرال کی تھوڑی سی خدمت کر لے، رن مرید ہے تو زن مرید ہے، مجھے یہ دلیل کا جواب دو جب میں کہہ رہا ہوں۔ 10 سال بکریاں چرائی موسیٰ علیہ السلام نے، یہ شرط لگائی شعیب علیہ السلام نے، کوئی بیٹا نہیں تھا، 10 سال، 8 سال شرط ہے، 10 سال تیری مرضی ہے۔ اور میں کہ نہیں، 10 سال تک ان کی بکریاں چرائی۔ میں وہ میدان دیکھا ہے میں نے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا کہ یہ 10 سال بکریاں چرائیں وہاں پر، اور پھر اپنی بیوی کو لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دے دی۔ پورا واقعہ قرآن مجید نے پورا واقعہ بیان، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ۔ بہت ضد کی، نہیں میں نے دیکھنا ہے، چونکہ وہ نبی کے گھر کی تھی، نبی کی بیٹی تھی، وہ جانتی تھی اس کی اہمیت کو، بھائی اس سے کیا میری روح کو ملے گا، کہ میں، وہ سمجھتی تھی اس کو، اس کی اہمیت کو جانتی تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے جب رسول اللہ پر قرآن نازل ہوتا تو پہلی بار جب ہم سنتے تھے تو ہمارے قلب میں نور اتنا آ جاتا کہ پھٹنے لگتا، جب پہلی بار اللہ سے کی وحی آتی، پہلی بار جب قرآن سنتے، وہ قرآن پہلی بار ہم سنتے رسول اللہ کی زبان، تر و تازہ ابھی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب بہت ضد کی تو فرمایا ٹھیک ہے،
تو جو ہی نقاب نیچے کیا اتنی چمک چہرے پر تھی کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، آنکھیں چلی گئی۔ خیر پھر کچھ دن کے بعد جب نارمل حالت میں آ گئے، پھر نقاب اتر گیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل السلام کو بھیجا کر کے تو دیکھ، نے ان کے لیے کیا ہی کچھ نہیں، ہر وقت تو نفس و شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ چھوٹا سا بچہ، نک و نک میدان، ابراہیم السلام جا رہے، پیچھے بھی مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کچھ نہیں، ہو کا عالم، جانور بھی نہیں۔ اب آج سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچے، پھر پوچھا اللہ ہمارا کا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم ہمیں جہاں چھوڑنے کا، واپس مڑ کے نہیں دیکھا، کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، وہیں رک گئے۔ اذا اللہ یزیونا، اگر اللہ نے حکم دیا ہمارا مولا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اس بچی کی اولاد میں محبوب الانبیاء، محبوب خدا، سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر پہاڑی کے پیچھے جا کے دعا کی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں کی، دل مان، کیونکہ باپ تھے نا، اللہ یہ اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں، پوری دنیا کے دل اور پوری دنیا کے پھل یہاں پر رہے، اے اللہ ایسا تو کر دے۔ آج اس کا نظارہ نظر آتا ہے، اور رسول اللہ مدینہ گئے، اللہ جو ابراہیم السلام نے مکہ کے لیے دعا کی ہے، میں اس کے دوہری اور ڈبل دعا مدینے کے لیے کرتا ہوں۔ مدینہ بھی مرکز بن گیا، مکہ بھی مرکز بن گیا، قربانی اذن اللہ جو ہمیں مولا ضائع نہیں کرے گا۔ مولا کے لیے تو قربانی دے، تیرا مولا تجھے ویسے ہی چھوڑ دے، اور میاں کائنات ہی مولا کی ہے، دنیا ساری مولا کی، آخرت مولا کی، تجھے کیسے چھوڑ دے گا؟ ایسے قربانی تو دے کے دیکھ۔ یحبہم و یحبونا، عشق، اللہ کا عشق، اللہ رسول کی محبت اور عشق۔ اللہ نے یہ دل بنایا اس کے لیے، من نہ گنجم در زمین و آسمان، اور حدیث آتی ہے لا یسو ارضی ولا سمائی، جس کا ترجمہ مولانا رومی نے کیا ہے، زمین آسمان کی وسعت نہیں ہے کہ میں اس میں سما سکوں، ولیکن یسعنی قلب امرئ مومن، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، میرے دل میں۔ یہاں رابطہ کرتے ہیں، یہاں رابطہ ہے، ہم تمہیں بس آگاہ شرط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم، کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں ہر دم مگر آواز نہیں۔ تو میرے دوست، ہر غیر سے اپنے دل کو بچا، اس کو مولا پر فدا کر، پہلے مولا کو مانگ اور کوشش کر، عاشقوں کے پاس آنا جانا رکھ، اس کو محبت سے یاد کیا کر، اس کے فرائض کو، واجبات کو پورا کر، ہر وقت اس کی چاکری کر، پھر دیکھ زندگی کا اصل مزہ تجھے آئے گا۔ وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، یعنی جس دن مولا کی تجلی میں آپ کے قلب میں آ گئی، اللہ کا خاص نور آ گیا۔ ایمان کا نور تو ہے، لیکن اللہ کے عشق اور محبت کی تجلی پھر جو اس سے خاص تجلی آتی ہے۔ وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ میرے دوست، ہمت سے کام لے، غیر اللہ سے بچاؤ دل کو، آنکھ کو بچاؤ، دل کو بچاؤ، اپنے ہر عضو کو بچاؤ۔ میں نے بتایا نیکی معروف ہے، معروف کے ساتھ معروف کو حاصل کرو، منکر سے دو چیز، منکر دور ہو بھائی، ہمارا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر جب تم نوری بنو گے تو نوریاں مر نوریاں نہ طالباً، نوریوں کو نوری کھینچتے ہیں، ناریاں مر ناریاں لا جاذباً، اور ناریوں کو ناری کھینچتے ہیں۔ جب تم نوری بن جاؤ گے تو نوری تمہاری طرف کھینچیں گے، تم نوریوں کی طرف کھینچو گے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ کرتا ہے تو پھر بدکاروں میں جائے گا، بدکاری اس کے پاس آئیں گے، وہ بدکاروں کے پاس جائے گا۔ بس اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔